بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، میاں بیوی کے 3 ایسے کام جن کو کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے اور غربت بھی آتی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان 3 کاموں کو آپ بھول کر بھی نہ کریں۔ آپ یہ 3 کام کریں گے تو یاد رکھنا آپ کے گھر میں غریبی آگی، تمہارے گھر کو غربت کا سمندر گھیر لے گا، تمہارا گھر غربت کے دلدل میں پھنس جائے گا، چاروں طرف سے مصیبت پریشانی گھر کو گھیر لے گی۔ اس دلدل میں آپ اس طرح سے پھنسو گے کہ آپ کبھی باہر نہ نکل پاؤ گے۔ یہ 3 کام کون سے ہیں جن کو کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، سکون کی اینٹوں پر بنایا گیا گھر جہنم کی آگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آئیے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میاں بیوی کے ان 3 کاموں کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ان 3 کاموں کے بارے میں جان کر آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اسے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ اور لوگوں کے پاس بھی یہ معلومات پہنچ جائے۔ آئیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مدینہ شہر میں ایک شخص بہت دور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک دن اچانک سے وہ آدمی کہیں غائب ہو گیا، یعنی کہ اچانک سے وہ آدمی کہیں چلا گیا۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کسی لمبے سفر پر جانا ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ جب اس سفر سے واپس لوٹ کر مدینہ شریف پہنچے تو اس وقت تک آپ بہت تھک چکے تھے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں آپ کو ایک گھر نظر آیا۔ گھر کے پاس ایک دیوار تھی۔ آپ نے اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، اس دیوار سے اپنے جسم کو ٹیک کر وہیں بیٹھ گئے۔ آپ وہاں بیٹھ کر آرام فرما ہی رہے تھے، آپ نے سنا اس گھر کے اندر سے کسی عورت کی چیخیں، پکار اور رونے کی آوازیں، یعنی کہ رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ نے سنا اس عورت کا شوہر اپنی بیوی کو مار رہا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی اور گالی گلوچ کر رہا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے اوپر زور زور سے چلا بھی رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو طعنے بھی دے رہا تھا۔ اے کمبخت، جب سے تو اس گھر میں آئی ہے اس دن سے میں غریب ہو گیا ہوں۔ جب سے اس گھر میں آئی ہے اپنے ساتھ تنگی لے کر آئی ہے، پریشانیوں نے مجھے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ ہمارے گھر میں امیری کے جنازے نکل گئے ہیں، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ اے کمبخت، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی بیوی پر زور زور سے چلا رہا تھا۔ بیوی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی عورت کے رونے کی آواز سنی، آپ حیران ہو گئے۔ آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور گھر کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا۔ اس کے بعد اس گھر سے ایک آدمی باہر نکلا۔ اس کو دیکھتے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے اسے پہچان گئے۔ یہ تو وہی شخص ہے جو روزانہ میرے پیچھے نماز ادا کرنے آتا تھا، یہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ وہ شخص اپنی بیوی کو بلا لایا۔ وہ دونوں میاں بیوی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے تو اپنی بیوی کو کیوں مار رہا تھا؟ اپنی بیوی کو کیوں رلا رہا تھا؟ اپنی اس بیوی کیوں تڑپا رہا ہے؟ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا علی، یہ بدبخت جب سے میرے نکاح میں آئی ہے تب سے میں پریشان ہوں۔ دوسری عورتیں شادی کے بعد میں بچے کو جنم دیتی ہیں، لیکن اس نے میرے گھر میں غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں، لیکن اس نے میرے گھر میں غربت کو پیدا کیا ہے۔ یا علی، سب سے یہ عورت میرے گھر میں آئی ہے، رزق کے تمام دروازے میرے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کے آنے کے بعد تو میں دن بہ دن پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اور بیماریوں میں گھرتا چلا جا رہا ہوں۔ اتنا ضرور ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا، اے عورت، اب تو بتا، یہ تجھے کب سے مار رہا ہے، کب سے تم کو رلا رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت سسک سسک کر رونے لگی اور رو رو کر کہنے لگی، یا امیر المومنین،
جب سے میں اس کے نکاح میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میں کسی گھر میں نہیں کسی جہنم میں آ گئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے مجھے جیتے جی جہنم میں پھینک دیا ہے۔ یا حضرت علی رضی اللہ عنہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں تب سے میں اس گھر میں پریشان ہوں۔ یہ کہتا ہے تیرے باپ نے تجھے کچھ نہ دہیج میں نہیں دیا، یا امیر المومنین میرا باپ بہت غریب تھا، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ شادی سے پہلے یہ کہا کرتا تھا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے دہیج میں کچھ بھی نہیں لینا ہے، لیکن آج جب یہ مجھے بیاہ کا اللہ نے تو دہیج مانگتا ہے اور کہتا ہے تجھے تیرے باپ نے کچھ بھی نہیں دیا ہے، یہ چارپائی میری، یہ بستر میرا ہے، یہاں جتنی چیزیں ہیں یہ سب میرا ہے۔ یا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اس طرح مجھ تانے دیتا ہے، لوگوں کے سامنے مجھے بےعزتی کرتا ہے، غیر لوگوں کے سامنے مجھے مارتا ہے۔ اس نے کبھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو ایک انسان ہوں، ہر عورت کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اسے پیار سے بات کرے اور محبت کرے، پیار بانٹے اور اچھے اخلاق کی باتیں، لیکن یا حضرت علی میں نے اس کے اندر آج تک نہ تو پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اچھا اخلاق دیکھا۔ میرا شوہر جب بھی باہر جاتا ہے تو باہر والوں کے سامنے اتنا نیک اور متقی بن جاتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں تو اللہ کا ولی ہے، لیکن جیسے ہی یہ گھر میں جاتا ہے یا علی پھر یہ فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی جہنم بنا ہی دی، ہر روز مجھے مارتا پیٹتا ہے، ہر روز مجھ سے کہتا ہے میرے اس گھر سے باہر نکل جاؤ، لیکن یا علی میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، کیونکہ میرے باپ فوت ہو چکے ہیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب میں اس کا گھر چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں، اس لیے اب مجھے مارتا ہے تو مارتا رہے، پیٹتا ہے تو پیٹتا رہے، اس کی ہر ڈانٹ مجھے منظور، جلالت بھی قبول ہے اور اس کی رسوائی بھی قبول ہے، مجھے اس کا سب کچھ قبول ہے، لیکن یا حضرت علی اس سے کہہ دیجئے یہ مجھے گھر سے باہر نہ نکالے۔ اتنا سننے کے بعد میں حضرت علی نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے شخص تم یہ نہ کہا کرو کہ جب سے یہ عورت گھر میں آئی ہے تب سے غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ یہ شخص یاد رکھنا، انسان کے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اللہ اس شخص کے گھر میں غربت کو حکم دیتا ہے اور پھر غربت اس کے گھر میں آ ہی جاتی ہے۔ اے شخص یہ بتاؤ غربت کو کس نے پیدا کیا، تنگ دستی کو کس نے پیدا کیا؟ بے شک اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتی ہے، اگر اللہ اسے حکم دے دے فلاں شخص کے گھر میں داخل ہو جاؤ تو یہ غربت فوراً داخل ہو جاتی ہے اور یہ غریبی لے آتی ہے۔ اس گھر میں رہنے والا شخص دن و دن تنگ ہو جاتا ہے، لوگ پریشانیوں میں گھرتے چلے جاتے ہیں۔ اے شخص یاد رکھنا، بیوی کے آنے سے غربت نہیں آتی بلکہ پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ بیوی کے آنے سے گھر میں تنگی نہیں آتی بلکہ انسان کے کچھ گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کو اس کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے اس کے گھر میں غربت اور پریشانی کو بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہیں جو گھر میں غربت لاتے ہیں، تم اپنے گھر سے غربت کو دور کرنا چاہتے ہو تو یہ 3 کام بھول کر بھی مت کرنا۔ اتنا سنتے ہی وہ دونوں میاں بیوی پوچھنے لگے، یا علی وہ 3 کام کون کون سے ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، نمبر 1 تو یہ ہے کہ زبان یعنی بیوی کو گالیاں دینا۔ یاد رکھنا جو شخص اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے تو اس سے بڑا عذاب اس گھر میں اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ گالیاں دینا نیکیوں اور برکت کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہونا، یہ عمل بھی گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، ایک دوسرے کے آگے جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو تانے دیتے ہوئے وقت کو برباد کرنا ہے، ایسا کرنے سے بھی گھر میں غربت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کیونکہ رزق کے دروازے ایسے گھروں کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے ایسے گھروں میں کبھی
दाखिल नहीं होते। तीसरी बात यह है कि शैतान को राजी करना। हजरत रजी तालहू अनु ने फरमाया, ऐ शख्स याद रखना शैतान भी गुर्बत का सबब बनता है। यानी कि जो शख्स अल्लाह का नाराज करता है और शैतान को घर में राजी करता है, जैसे बीवी को मारना, पीटना, रुलाना, या ये सब काम अल्लाह को नापसंद हैं और शैतान को सब ये काम पसंद है। ऐसा करना अल्लाह को नाराज करना और शैतान को राजी करने जैसा काम है। अब खुद सोचिए, जिस घर से अल्लाह नाराज हो जाए उस घर में रहमत कैसे आए। ऐसे घरों को गुर्बत हमेशा के लिए घेर लेती है। मियाँ बीवी के ताल्लुक से ये 3 काम ऐसे हैं जिनको हर मुसलमान को करने से बचना चाहिए। अल्लाह हमें और आपको इन तमाम कामों में परहेज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें तमाम औरतों की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर मुसलमान अपनी औरत की इज़्ज़त करे, तमाम औरतों का उनका सही हक मिल सके। जो लोग अपनी औरतों को मारते हैं उनको ये वीडियो शेयर करके बता दीजिए कि उनके घर में गरीबी की मेन वजह यही है, वो अपनी बीवी से बदसलूकी करते हैं। अगर आपकी वजह से एक बंदा भी सुधर गया तो ना जाने कितने लोग भी ज़िंदगी बच जाएगी। और इस वीडियो को शेयर